بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے کرائسس انٹرونشن کی، اور ہم نے اپنے پچھلی ویڈیو میں، جو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اگر ابھی نہ دیکھا ہو، تو اس میں بات سامنے آئی کہ کرائسس کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے، کرائسس کسے کہتے ہیں۔ اور یہ بات ضرور سمجھنے کی ہے کہ کرائسس وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، کرائسس وہ ہے جس سے جو بندہ گزر رہا ہے وہ جو اس کو سمجھ رہا ہے۔ دوسرا اس میں بات ہوئی تھی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کوئی ہمیں جو محبوب ہے، ہمارے قریب ہے، جس کی ہم بہت فکر کرتے ہیں، کوئی ہمارا بچہ ہے، ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا کزن ہے، بھانجا بھتیجا بھانجی بھتیجی ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی دوست ہے، وہ اس وقت کرائسس سے گزر رہا ہے، ہمیں کیسے پتہ، تاکہ ہم ان کی کرائسس انٹرونشن کر سکیں، سپورٹ دے سکیں۔ تو یہ بات پچھلی ویڈیو میں ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ایک 6 سٹیپس کا ایک پروگرام ہے کہ جس طرح سے آپ یا کوئی بھی شخص کسی کے کرائسس میں ان کا سہارا بن سکتا ہے، ان کو کرائسس سے نکالنے میں جو ہے ان میں انٹرونشن کر سکتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ یہ کرائسس انٹرونشن اتنی اہم بات ہے کہ اگر اس کو ہم نہیں کرتے، کسی کو کرائسس سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اس کے سائیکولوجیکل سٹریس سے وہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے یا اور دوسری ذہنی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو کرائسس انٹرونشن نہ تو صرف لوگوں کو ذہنی بیمار بننے سے بچاتی ہے، بلکہ جو کسی بیماری کا شکار ہو بھی تو ان کو بھی اس حالت میں بہت سپورٹ دے کر اس مسئلے سے نکالنے میں بڑی مدد کرتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ مسئلے کو ڈیفائن کرنا ہے کہ پرابلم ہے کیا چیز، اور یہ اس کی بات سن کے ہی آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ کو ایکٹیو لسنر بننا پڑے گا، اچھی طرح سے سنیں اس کی بات کو، اپنی ذاتی رائے کو بیچ میں داخل نہ کریں، اپنی ذاتی سوچ کو بیچ میں داخل نہ کریں، اور بلکہ اس کے ساتھ پوری طور پہ ہمدردی دکھائیں اور مخلص بن کے بات سنیں، جینوئن بن کے بات سنیں، یعنی دل میں خلوص ہو آپ کے۔ اگر خلوص نہیں ہوگا، وہ فوراً آدمی اس کو سینس کر لیتا ہے اور پھر آپ پہ اعتبار نہیں کرے گا، اسی وقت آپ کی ریلیشن ایک دم ٹوٹ جائے گی، وہ آپ سے آگے بات نہیں کرے گا یا کرے گی، کیونکہ آپ اس کو اپنا خلوص نہیں دکھا رہے۔ اور اس کی بات کو سمجھیں، سمجھ پیدا کریں، اس کے پوائنٹ آف ویو سے چیز کو دیکھیں تاکہ آپ اس کو اس سے نکالنے میں مدد کر سکیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا تحفظ برقرار رکھیں۔ ہم اگر ایک مثال دیتے ہیں کہ سمجھیں ایک 12 سال کی، 11 سال کی، 10 سال کی بچی ہے، 5th گریڈ کی، 6th گریڈ کی، تو اس کی دوستی ہے کسی اپنے کلاس فیلو سے، اور بہت اس کا کیئر کرتی ہے، اس کو چیزیں اس کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہے، اپنے راز بھی اس کو بتاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسری بچی جو ہے، جس کو وہ اپنا دوست سمجھ رہی ہے، اس نے کوئی گھر میں کوئی دعوت کی، پارٹی کی، اور دوسری بچیوں کو بلایا، اس کو نہیں بلایا، اور جان بوجھ کے نہیں بلایا، اور یہ بات اس کو پتہ چلتی ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بالکل ایک کرائسس میں آ جاتی ہے کہ یعنی اس کو کوپ نہیں کر پا رہی اب یہ پرابلم، اس کو آپ کو سننا پڑے گا، آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ کیا بات ہوئی، کسی اور سے دوستی کر لو، یا کیا چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے بیٹھ جاتی ہو، اس طرح کی بات کر کے آپ جو ہے اپنی ریلیشن کو برباد کر دیں گے۔ بات سمجھیں اور اس پرابلم کو ڈیفائن کریں کہ ہے کیا مسئلہ۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا تحفظ برقرار رکھیں، اس کو بھی پتہ ہو کہ آپ کے ساتھ اس کا راز محفوظ ہے، اس کے جذبات محفوظ ہیں، اس کو آپ ہیوملیٹ نہیں کریں گے، اس کو آپ پریشان نہیں کریں گے، یا کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر دیں گے، اس کو کسی طرح سے پریشانی فردر نہیں ہوگی آپ کے ساتھ۔ یا سمجھیں کوئی اور سیریس بات ہوئی ہو، کسی کے گھر جو ہے نا ڈاکہ پڑا ہو، چوری ہوئی ہو، اب وہ کرائسس سے گزرے، اب ان کا تحفظ کیسے آپ برقرار رکھیں کہ آپ جو ہے نا گھر میں پہرا دے رہے ہوں وغیرہ، یا کہ کس طرح سے ان کو محسوس ہو کہ وہ اب سیف ہیں، اب وہ محفوظ ہیں۔ تو یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ ان کو آپ سہارا دیں، سپورٹ دیں۔ یہ سہارا ایموشنل بھی ہو سکتا ہے، جذباتی سہارے کی ضرورت ہے ان کو، یا ان کو مادی سہارے کی ضرورت ہے، جسے ہم کہیں گے کہ انسٹرومنٹل سپورٹ یا مٹیریل سپورٹ۔ اور تیسری چیز ہے انفارمیشنل سپورٹ، یعنی ان کو گائیڈنس چاہیے،
یہ تینوں شکلیں ہیں سہارے کی، اور بھی شکلیں ہیں. تو کبھی کسی کو صرف ایک، یعنی وہ بچی آپ کے پاس آئی ہے تو کبھی کبھار صرف اس کو ایک جھپی کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی سی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، یا اس کو آپ مٹیریل سپورٹ بھی دی کہ جاؤ جا کے اپنے لیے کوئی گفٹ خرید لو، یا چلو میرے ساتھ میں تمہیں جو ہے نا ٹریٹ کراتی ہوں ایٹسیٹرا. ساتھ میں آپ نے انفارمیشنل سپورٹ دی کہ اگر کسی کو گائیڈ کرنا ہو، کوئی مسئلے میں ہے، آپ کسی کاؤنسلر کے پاس، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس، کسی امام یا عالم کے پاس اس کو گائیڈ کر رہے ہیں، یا کہاں سے اس کے ساتھ کچھ اور مسئلہ ہوا، اس کو لائر کی ضرورت ہے، وکیل کی ضرورت، تو اس کو انفارمیشن دے رہے ہیں کہاں سے اس کو بہتر لائر مل سکتا ہے، یا اس کے پاس کیا جو ہے قانونی کارروائی کرنے کے کیا اقدامات ہیں. یہ ساری انفارمیشنل سپورٹ یہ ساری کرائسس میں کام آتی. نمبر 4 کہ ایکسپلور آلٹرنیٹیوز، کہ اور کس طرح ہم اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں، اس کے لیے راستے کیا ہیں، نئی سولوشنز کیا ہیں، اور اس سے نکل کیسے سکتے ہیں، ابھر کیسے سکتے ہیں. اس میں آپ اس کے ساتھ کام کریں کہ وہ بھی آپشنز کو سوچیں، آپ بھی آپشنز کو سوچیں، ان کی کتنی اس وقت مینٹل ابیلٹی ہے آپشن سوچنے کی، اس کے مطابق آپ سپورٹ دیں گے. 5ویں چیز ہے کہ اس کے ساتھ آپ ایک پلان بنائیں کہ آگے ہم نے لائے عمل کیا کرنا ہے، اور اس میں بھی اس کی جو ہے ان پٹ زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر اس کو اتنی ہمت نہیں ہو رہی پلان بنانے کی تو آپ اس کو اس میں سٹیپ بائی سٹیپ ہیلپ کریں گے، اور جب تک کہ وہ پھر کنٹرول حاصل دوبارہ نہ کر لے. میں نے بتایا تھا کرائسس ہوتا ہے کہ پرسن فیلز آؤٹ آف کنٹرول، یہ چیز میرے کنٹرول سے باہر ہے، میرے بس سے باہر ہے. جب اس کو یہ محسوس ہو کہ ہاں مجھے اس پہ کنٹرول ہے، میں اس کو ہینڈل کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، تو اب یہ ایک صحیح پازیٹیو رخ کی طرف جا رہی ہے بات. یاد رکھیں کہ اس کو پازیٹیو فریم آف مائنڈ میں لانا ہے، ہمیں ایک مثبت سوچ کی طرف لانا ہے، تعمیری سوچ کی طرف لانا ہے، اس کی تخریبی یا منفی خیالات کو اس کے ذہن سے نکالنا ہے، یہ مقصد ہے. اور نمبر 6 obtain کمٹمنٹ. اب اس کے ساتھ آپ کوئی عہد لیں اس سے کہ آپ اس پلان پہ چلیں گے یا چلیں گی. جیسے اگر بچی سے آپ نے پلان بنوایا کہ اس سے کیسے ہینڈل کریں، کہ دوسری بچیوں سے اسٹوڈنٹ سے بات کریں کہ بھئی یہ کیا ہوا، کیوں اس نے مجھے ناپسند کیا، یا میں نے کوئی غلطی کی ہے وغیرہ، یا جو ہے کہ میں جو بھی بات ہے، اب اس پلان کے مطابق وہ بچی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، اس کو اس پلان میں سے گزروانا اور اس سے کمٹمنٹ لینا کہ آپ اس پلان پہ چلیں گی. اور میں کہتا ہوں کہ اس کا دوسرا ایک حصہ ہے کہ فالو اپ کرنا، کہ کیا واقعی وہ اپنی کمٹمنٹ پہ پورا چل رہا ہے وہ شخص، تو اس پہ اس کے لیے ہیلپ کرنا. تو یہ وہ سٹیپس ہیں، ہم دوبارہ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے کہ ڈیفائن دا پرابلم. نمبر 2 کہ انشور دیئر سیفٹی، اس کے تحفظ کو یقینی بنائے. نمبر 3 اس کو سپورٹ مہیا کریں جو اس کو سہارے کی ضرورت ہے. نمبر 4 کہ اس کو متبادل راستے کیا ہو سکتے ہیں، ان کو پاسبلٹیز کو سوچیں دیکھیں. نمبر 5 کوئی پلان بنائے. اور نمبر 6 اس سے کمٹمنٹ لیں کہ اس پلان پہ چلنا ہے. اور میں کہوں گا اگر 7واں بھی ہو تو پھر فالو اپ کرنا ہے کہ واقعی اس نے کمٹمنٹ پوری کی. تو اس طرح ہم اپنے جس سے محبت کرتے ہیں اس کو کرائسس سے نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.